اور پھر اس حق کو چھپا لے یا بیان نہ کرے، گونگا شیطان ہوتا ہے۔ حق بات، اور حق بات کو بیان کرنا یہ بھی آسان نہیں ہے۔ یہ علماء کے لیے سعادت ہے ممبر پر بیٹھ کر حق کی بات بتلانا، حق کی بات بتلانا، اگرچہ یہ بہت سخت ہے، کڑوا ہے، لیکن انجام اس کا، اور اللہ کے سارے نبی، حضور علیہ السلام کے صحابہ، تابعین، علماء، مفسرین، ائمہ، مجتہدین، اولیاء اعظام، ان کا یہی منصب رہا ہے، ممبر پہ بیٹھ کر حق کی بات لوگوں کو تک پہنچانا۔ یہ حق کو چھپاتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر تقریباً 12 مقامات کے اندر کہ تفسیر اس کی مفسرین کرتے ہیں کہ یہ یہودیوں کا طریقہ تھا، حق کو چھپاتے تھے، حالانکہ جانتے بھی تھے۔ وہاں مفسرین کیا تفسیر کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب کے اوصاف، وہ حق کیا تھا؟ حضور علیہ السلام کی نعتیں، آپ کی عظمتیں، آپ کی شانیں۔ تورات کے اندر یہ پڑھ چکے تھے، حضور علیہ السلام کی شان کیا ہے، عظمت کیا ہے، لیکن یہودیوں کے اندر حسد تھا کہ اگر ہم اس کے قائل ہو گئے ہماری چودراہٹ تو ختم ہو جائے گی، سارے لوگ ان کے قریب چلے جائیں گے، ہمیں چھوڑ دیں گے۔ اس وجہ سے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کو چھپاتے تھے۔ ہم خوش قسمت ہیں نا، ربیع الاول شریف کا مہینہ، میلاد شریف، حضور علیہ السلام کی کمالات، عظمت، شان، اور سنیوں کی کوئی محفل ایسی ہوتی نہیں کہ جس میں اللہ کے محبوب کی عظمت کا ذکر نہ ہو۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، یہ حق بات کو چھپانا یہ کن کا طریقہ؟ یہودیوں کا طریقہ۔ اور الفوز الکبیر یہ اصول تفسیر پر کتاب ہے، امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، انہوں نے پھر وہاں لکھا کہ یہودیوں کے اندر جو صفتیں تھیں حضور علیہ السلام کی امت کے اندر بھی وہ خرابیاں پائی جاتی ہیں۔ حق بات کو چھپانا۔ الحق من ربک، تیرے رب کی طرف سے حق ہے، تو نہ ہو من الممترین۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا فلا تمتر، تو شک نہ کر، بلکہ اپنے محبوب کو فرمایا تو ہرگز نہ ہو شک کرنے والوں میں سے۔ اس جملے میں اور اس جملے میں فرق ہے، مبالغہ۔ ایک ہوتا ہے سادہ سا جملہ، ایک ہے مبالغے والا جملہ، تو یہاں مبالغہ ہے۔ الحق من ربک، یہاں ایک بات بھی سمجھ لیجئے، لکھا ہوتا ہے نا بسوں کے آخر میں، گاڑیوں پر حق باہو، یہ کون لکھتے ہیں؟ کون لکھواتے ہیں؟ حق باہو۔ شروع کے اندر جب بہاولپور میں حضور فیض ملت شیخ القرآن والحدیث میرے استاذ محترم حضرت علامہ مفتی محمد فیض احمد اویسی صاحب دامت برا رحمت اللہ علیہ، اب ہمیں پڑھا رہے تھے، فرمانے لگے یہ لکھا ہوتا ہے نا سنی اللہ کے ولیوں سے پیار کرنے والے، وہ لکھتے ہیں نا حق باہو، تو کچھ لوگ جن کو توحید کا ہیضہ ہو چکا ہے وہ کہتے ہیں یہ شرک ہے۔ حق باہو، باہو حق ہو گئے، حق میں نے اللہ، حق میں نے۔ تو پھر آپ نے اس وقت ہمیں حدیث پڑھائی کہ حدیث کے اندر ہے کہ ان العین حق، نظر کا لگ جانا حق ہے، والنار حق، والنار حق، آگ یہ جہنم کی یہ حق ہے، جنت حق ہے۔ کئی چیزوں کا حدیث پاک میں ذکر آیا، ان کے ساتھ لفظ کیا ہے؟ حق ہے۔ آپ نے فرمایا بتائیے اب جو جہنم ہے اس کو خدا کہیں گے، حق کا معنی یہی کریں گے؟ تو حق کا معنی ثابت بھی ہے، ٹھیک ہے نا، حق کے مقابلے میں باطل ہوتا ہے، حق کا معنی ثابت بھی ہے۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، اللہ تعالیٰ فہم قرآن نصیب فرمائے۔ آگے فرمایا وہی مسئلہ چل رہا ہے تحویل قبلہ کا، کہ ہر قوم کے لیے وجہتن، ایک جہت ہے جس کی طرف منہ کر کے یہ عبادت کرتے ہیں، یہودی ہیں، نصارہ ہیں، اور حضور علیہ السلام کی امتی ہے۔ فرمایا فاستبقوا الخیرات، تم بھلائیوں کے اندر سبقت کرو، خیرات،
ایک تو ہم اپنی بولی میں کہتے ہیں جو فلاں نے خیرات کی ہے، یہ عربی ہے بھلائیاں، بھلائیوں میں سبقت کرو۔ یہاں حدیث پاک ذرا سماعت فرمائیں، مفہوم یہ ہے اگر دنیا کے اندر کوئی آپ سے اعلیٰ ہے پیسے کے اعتبار سے، اس کو نہ دیکھو، اپنے سے کمزور کو دیکھو، اللہ کی نعمت یاد رہے گی۔ جس کی گاڑی آپ سے بڑی قیمتی ہے آپ اس کو نہ دیکھیں، آپ کو اللہ نے موٹر سائیکل دیا آپ دیکھیں سائیکل والے کو دیکھیں، تو پھر اللہ کی نعمت یاد رہے۔ اور دین کے معاملے میں، عبادت کے معاملے میں، اللہ تعالیٰ کے قرب کے معاملے میں، ذکر کے معاملے میں، قرآن کی تلاوت ہو، عبادت ہو، اس میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں تاکہ آپ کو بھی شوق پیدا ہو۔ 5 وقت کی نماز نصیب ہے تو آپ دیکھیں فلاں صاحب تو ماشاءاللہ تہجد بھی پڑھتے ہیں، اشراق بھی، اوابین بھی، تو اس سے کیا فائدہ ہوگا آپ کو؟ آپ کے اندر بھی شوق پیدا ہوگا، شوق پیدا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں یہ فکر نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اینما تکونوا، جہاں تم ہو یاتکم اللہ جمیعا، اللہ تم سب کو اکٹھا فرمائے گا۔ کہاں اکٹھے ہوں گے؟ میدان قبروں سے۔ سب سے پہلے مزار پر انوار اپنے روضہ پاک سے اللہ کے محبوب تشریف لائے۔ فرمایا ثم ابو بکر صدیق، پھر حضرت ابو بکر صدیق، ثم عمر، پھر فرماتے ہم جنت البقیع میں آ جائیں گے، جنت البقیع والے کھڑے ہو جائیں گے۔ پھر فرمایا مکہ سے جنت المالا والے آئیں گے، ان کا انتظار کریں گے۔ 70,000 بلا حساب و کتاب جنت البقیع سے اٹھیں گے جن کا کوئی حساب و کتاب نہیں۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، جہاں بھی تم ہو اللہ تعالیٰ تم سب کو، یہ جو قربانی کرتے ہیں یہ سواریاں آ جائیں گی اس وقت قبر کے قریب، سواری پہ سوار ہوں گے جی، وہاں پہنچیں گے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر شے پہ۔ اور آگے فرمایا من حیث خرجتا، جہاں بھی ہو تو مسجد حرام کی طرف اپنا چہرہ پھیر لو، یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، اور رب بے خبر نہیں اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ دوبارہ بھی ذکر آ گیا تو ترجمہ سن لیں، پھر مسئلہ عرض کرتا ہوں۔ جہاں تم ہو مسجد حرام کی طرف چہرہ پھیرو جب نماز پڑھو۔ وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، جہاں تم ہو اپنے چہرے اس کی طرف پھیرو تاکہ یہ یہودی ہیں یا مشرکین ہیں تمہارے خلاف وہ حجت قائم نہ کریں، مگر وہ جنہوں نے ظلم کیا ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو تاکہ میں اپنی نعمتوں پر تمام کروں، تاکہ تم ہدایت پاؤ، توجہ فرمائیں۔ یہودی انہوں نے اعتراض کیا کہ جدھر منہ کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں بیت المقدس کی طرف، یہ مسلمان اور ان کے نبی یہ بھی ادھر ہی منہ کرتے ہیں، باقی مسئلوں میں ہمارے ساتھ اختلاف کرتے ہیں، باقی مسائل میں اختلاف کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی نصارہ وہ بھی تھے، اور جو مشرکین تھے مکۃ المکرمہ کے، ان کا اعتراض کیا تھا؟ وہ کہنے لگے ادھر تو اپنے آپ کو ابراہیمی کہلاتے ہیں کہ میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہوں، ان کا قبلہ تو ہے وہ کعبہ اللہ شریف، ان کے قبلے کو چھوڑ کر بیت المقدس کی طرف۔ مشرکین بھی راضی نہیں تھے، یہودی بھی۔ اب دونوں کو راضی کرنا، سمجھ رہے ہو نا؟ اگر آپ چاہیں ساری مخلوق وہ اسے راضی ہو کر لیں گے، کبھی آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ تو ایک روضۃ الادب عربی کتاب ہے، تو اس کے اندر کچھ ہوتے ہیں یہ واقع کسی بات کی وضاحت کے لیے۔ 2 باپ بیٹا جا رہے تھے، گدھا ایک تھا، دونوں سوار ہو گئے۔ اب ایک بستی کے قریب سے گزرتے ہیں، بستی والوں نے دیکھا کتنے ظالم ہیں، کمزور سا گدھا ہے اور دونوں ہی سوار ہو گئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ بستی والے تو ناراض ہو رہے ہیں، بھائی یہ بڑے ظالم ہیں، 2 ہو کر اور دونوں ایک گدھے پہ سوار ہو گئے، تو باپ نے کہا بیٹے کو، بیٹا ایسا کرتے ہیں تو سوار ہو جا،
ٹھیک ہے نا، اور میں پیدل چلتا ہوں۔ اب پیدل چل رہے تھے، آگے ایک بستی آئی، بستی والوں نے دیکھا کہ بوڑھا بابا پیدل چل رہا ہے اور نوجوان وہ گدھے پہ، کہتے ہیں کتنا بے حیا ہے، کتنا بے شرم ہے، بوڑھا بابا پیدل چل رہا ہے اور خود سواری پہ سوار ہے۔ اسے شرمندگی ہوئی، کہنے لگا بابا پھر ایسا کرتے ہیں اب آپ سوار ہو جائیں۔ اب باپ کو سوار کیا، خود وہ پیدل چل رہا ہے۔ آگے ایک اور بستی آئی، انہوں نے جب دیکھا کہنے لگے یہ بوڑھا کتنا سنگ دل ہے، آپ تو سوار ہے اور شاید بیٹا ہی ہوگا اس کا، یہ پیدل چل رہا ہے بیچارہ، تھکا ہوا ہوگا۔ اب جی وہ بھی نیچے اتر آیا، کہتے ہیں دیکھو ہم دونوں سوار تھے، یہ راضی نہیں ہوئے، پھر میں ہوا، پھر بیچ، اب ایسا کرتے ہیں اب پیدل چلتے ہیں۔ اب گدھے کی رسی پکڑے ہوئے ہیں دونوں باپ بیٹا۔ آگے ایک بستی آئی، بستی والوں نے دیکھا، کہنے لگے کتنے پاگل ہے، سواری بھی ہے اس کے باوجود پیدل چل رہے ہیں۔ اب وہ ایک دوسرے کو کہنے لگے دیکھو اب ہم انہیں کیسے راضی کریں، یہ راضی، آپ کہیں رشتہ دار راضی ہو جائیں، ہمسائے راضی ہو جائیں۔ اب لوگ ایسا کرتے ہیں نا، خدا ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے بھلے، آخرت کی فکر نہیں ہے، بس یاروں کو راضی کرنا ہے۔ وہ یاروں کے لیے پتہ نہیں عدالت میں کیا کچھ کہہ دیتے ہیں، آگے پیچھے بھی کیا کچھ۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح فکر نصیب فرمائے۔ جو یہ ایسے تھے، اللہ کے محبوب نے فرمایا ادھر مشرکین ناراض ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نسبت ہے، ان کی اولاد سے ہیں، ابراہیمی ہیں، اور منہ جدھر یہودی کرتے ہیں، جدھر عیسائی کرتے ہیں، ادھر وہ بھی ناخوش تھے اور یہودی بھی ناخوش تھے۔ تو ایسی زندگی ہو، اللہ کرے اللہ راضی ہو جائے، اللہ کے محبوب راضی ہو جائے۔ باقی آپ خوش کرنا چاہیں، حاسد کبھی آپ سے راضی ہو نہیں سکتا۔ دنیا کے کچھ ایسے لوگ ہیں جو آپ کو جانتے نہیں، ان